السلام علیکم سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام قیامت کے 3 منٹ، قسط نمبر 27 آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ سپاہی اس وقت مکہ مکرمہ پہنچا ہوا ہے، عمرہ کر رہا ہے۔ اب وہ اپنی داستان کو آگے بیان کرتا ہے۔ ہم شعبان کی ابتدا میں مدینہ منورہ کی جانب چلے، ساری زیارتیں بہت اچھی طرح انجام دیں۔ جب ہم جنت البقیع میں پہنچے تو ہمارے قافلے کے ہر فرد کی آنکھوں سے ناخواستہ طور پر اشکوں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ اس وقت کا منظر میں بتا نہیں سکتا، سب کے کلیجے منہ کو آ رہے تھے۔ ایک دن صبح سویرے میں جنت البقیع کی زیارت کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بچہ جنت البقیع کی تصویر کھینچنا چاہتا تھا تو وہاں کے خادم نے اس کا کیمرہ چھین لیا۔ میں جلدی سے آگے بڑھا اور کیمرے کو خادم کے ہاتھ سے چھین کر اس بچے کو واپس دے دیا۔ پھر میں جنت البقیع کے آخر میں پہنچا۔ میں زیارت عاشورہ پڑھ رہا تھا کہ اچانک میرے سامنے عثمان کی قبر آ گئی۔ وہ خادم بھی مجھ پر نظر رکھتا ہوا میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ جیسے ہی میں عثمان کی قبر کے پاس پہنچا، وہ خادم آگے بڑھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر جھنجھوڑا، بولا، کیا کر رہے ہو؟ کیا لعنت کر رہے ہو؟ میں نے کہا، نہیں بھائی، میں کہاں لعنت کر رہا ہوں، میرا ہاتھ چھوڑو۔ لیکن اس کو یقین نہ آیا اور چلا چلا کر دوسرے خدام کو بھی اکٹھا کر لیا۔ اس کے بعد مجھے ترچھی نظروں سے دیکھ کر مولا علی کی شان میں گستاخی کرنے لگا۔ اب تو میرا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، میں خود کو روک نہ پایا اور ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر رسید کر ڈالا۔ جب یہ حالت دیکھی تو ایک ساتھ 4 خدام مجھ پر ٹوٹ پڑے اور میری پٹائی کرنے لگے۔ ایک خادم نے میرے کندھے پر اتنا زوردار حملہ کیا کہ اس کا درد مہینوں تک میرے کندھے میں باقی رہا۔ ایسی حالت میں جب مجھے زائرین نے دیکھا کہ میری پٹائی ہو رہی ہے تو چند زائرین آگے بڑھے اور مجھے ان ظالموں کے پنجوں سے آزاد کرایا۔ میں نے موقع غنیمت شمار کیا اور وہاں سے فرار کر گیا۔ اس کے بعد میں جب بھی زیارت کے لیے جاتا تو اپنا منہ انگوچھے سے چھپا لیا کرتا تھا، کیونکہ مجھے CCTV کیمرے میں قید کر لیا گیا تھا اور وہ میرے ساتھ کسی بھی برے سلوک سے گریز نہ کرتے۔ وہ سفر ایک یادگار سفر تھا۔ اب محشر میں مجھے یہی فلم دکھائی جا رہی تھی۔ فرشتے نے کہا، تم خلوص کے ساتھ مولا علی کی محبت میں خادم سے الجھ پڑے تھے اور تمہارے کندھے پر زوردار چوٹ بھی لگ گئی۔ اس عمل کے بدلے میں تمہیں مولا علی کی رکاب میں جنگ کرنے کا ثواب ملا ہے جو تمہارے نام اعمال میں درج ہے۔ اللہ! اب تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ میدان قیامت میں پہنچ کر شہید اور شہادت کے جذبے میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا تھا، اور اس اضافے کے مختلف اسباب تھے۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ ہمارے شہر کا ایک شخص جو مسجد میں رہتا تھا وہاں کے کام کاج دیکھتا تھا اور نوجوانوں کو مسجد کے کام کرنے کا شوق دلاتا تھا۔ اس کے یہ سارے کام خلوص کے ساتھ انجام پاتے تھے۔ یہ مومن ایک دن گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور جیسے ہی ایک ریڈ لائٹ پر پہنچا تو اچانک خطرناک حادثہ روبرو ہوا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب میں اس مومن کو دیکھ رہا تھا کہ وہ شہداء کے ساتھ ہے اور اس کو شہید کا درجہ ملا ہے۔ میں نے اس سے گفتگو کی
تو اس نے مجھے بتایا کہ مسجد کے کام انجام دینے سے مجھے شہید کا مرتبہ ملا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہے مسجد کی اہمیت کہ اگر مسجد میں خالصتاً لوجہ اللہ کام انجام دیے جائیں تو شہید کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن میرے ذہن میں یہ سوال سر اٹھا رہا تھا کہ اس کی موت تو قانون کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے، آخر یہ شہید کیسے ہو گیا؟ اب اگر اس سپاہی کے ذہن میں اٹھے ہوئے سوال کا جواب سننا ہے تو 2 پل فلک میڈیا کے ساتھ رہیے، داستان جاری ہے۔